الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة حبيب إله العالمين والقاسم المصطفى اللهم صل على محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الهادي النبي عليه السلام السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وذوي النقى صلوات اللهم صل على محمد سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام مہدی آخر زمان علیہ السلام اور مراج اعظام اور آپ مومنین کرام خدمت میں امام ہادی نقی علیہ السلام کی شہادت کی نسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے دعا کروں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آئمہ کی سیرت پر چل سکیں امام ہادی نقی علیہ السلام کی زندگی اس زمانے میں وقوع پذیر ہوئی امامت کا وہ زمانہ تھا جس وقت بنی عباس عروج پر تھے، یعنی وہ بنی عباس جو کچھ ہی عرصہ پہلے بنی امیہ کو شکست دے چکے تھے، اور اس کے بعد امام رضا کا زمانہ آیا اور زبردستی امام رضا علیہ السلام کو جب وہ ولیعہد بنا چکے تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے بعد ان کا کوئی مخالف نہیں ہے اور کوئی آدمی ان کو شکست نہیں دے سکتے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خود بنی عباس کا یہ نظریہ تھا کہ ہم نے اپنی تمام مخالف قوتوں کو شکست دے دی ہے، صرف جو شیعہ رہ گئے ہیں، علوی حضرات رہ گئے ہیں، وہ ہمارے مخالف ہیں. اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنی عباس نے کوشش کی تھی کہ اہل بیت کو نزدیک کیا جائے، اور اسی ضمن میں امام رضا علیہ السلام کو انہوں نے ولیعہد بنایا تھا. اور اس کے بعد جب امام جواد کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایک نئے انداز سے ایک نئی چال کے ذریعے اہل بیت کی مخالفت شروع کی، اور وہ جو خطرہ محسوس کر رہے تھے اہل بیت کو، اس خطرے کو دفع کرنے کی کوشش کی. امام جواد کی زندگی اور امامت گزرنے کے بعد امام ہادی نقی کا وقت آیا تو اس زمانے میں وہ متوکل خلیفہ تھا، اور متوکل خلیفہ نے طرح طرح کے پروپیگنڈے کی اہل بیت کے خلاف. اہل بیت کو ستانے میں اس نے کسر اٹھانا رکھی تھی، اور اس کے مقابلے میں امام نے جو تعارف کروایا اہل بیت کا، اس کا بولتا ثبوت زیارت جامع ہے. یعنی ہم ایک امام کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہر امام کے ساتھ ایک زیارت مخصوص ہے. زیارت وارث ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، یا امام حسین کی اپنی مخصوص زیارت ہے. اس طرح غازی عباس کی اپنی زیارت ہے، ائمہ سے ہٹ کر اگر بات کی جائے. اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کی خاص زیارت ہے، خاص الفاظ اس میں ادا ہوئے ہیں، یا دوسرے ائمہ کی جب ان کی زیارت کی جاتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں. لیکن امام ہادی نقی نے ایک ایسا کام کیا کہ ایک کٹھی زیارت لکھی سارے ائمہ کی. یعنی اس میں ایک فلسفہ تھا، ایک چیز بتانی تھی کہ لوگوں اہل بیت جس طرح علیحدہ علیحدہ خوبیوں کے مالک ہیں. شجاعت میں امیر المومنین کا کوئی ثانی نہیں ہے، سخاوت میں امام حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے، یا امام حسین نے جو قربانی دی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور زیارت میں چیزیں بیان ہوئی ہیں. ان علیحدہ علیحدہ اور شخصی اور انفرادی خوبیوں کے علاوہ اہل بیت کی کچھ اجتماعی خوبیاں ہیں. اگر لوگ ان کو درک کر لیں اور ان کو اپنی سیرت میں ڈالنے کی کوشش کریں تو لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک بہترین نقطہ بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے جو آئیڈیل میں یہ چیز پائی جاتی ہے
وہ یہ ہے کہ ہم یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ جو ہمارے پاس 12 امام ہیں، یہ 14 معصوم ہیں. پہلے امام کا وہی کلام ہے جو آخری امام ہے. پہلے امام نے جو ہدایت کا راستہ لوگوں کے لیے اپنایا وہی راستہ تھا جو آخری امام کا راستہ تھا. اور اس لیے بعض اوقات لوگ جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ حدیث آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ حالانکہ آیت تطہیر کے مصداق، حدیث ثقلین کے مصداق کہہ سکتے ہیں کہ میں خود اتھارٹی رکھتا ہوں، یہ حدیث بیان کر سکتا ہوں، لیکن فوراً سلسلہ سبق بیان کرتے ہیں ایک چیز بتانے کے لیے کہ لوگوں ہم نے جو کچھ بھی ہے اپنے نانا سے لیا، ہمارا کلام ہمارے نانا کا کلام اور ہمارے نانا کا کلام ہمارا کلام. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 14 معصومین نے جو بات کی سب کی ایک بات ہے، اس میں تناقض کہیں نہیں پایا جاتا ہے، اور یہی آئمہ کی عصمت پر اور آئمہ کی عظمت پر دلیل ہے. اور اس کے مقابلے میں سنیوں کے 12 امام نہیں ہیں، 4 امام ہیں، چاروں میں اختلاف ہے. آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کو دیکھیں، ہمارے 12 امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی واجب ہے، جو باندھے گا حرام ہے. لیکن اسی ایک مسئلے کو لے لیں آپ، چاروں آئمہ میں اہل سنت کے 4 امام ہیں، چاروں میں اختلاف ہے. اور یہ 12 اماموں میں عدم اختلاف آئمہ کی عصمت پر دلالت کرتا ہے اور آئمہ کی حقانیت پر دلالت کرتا ہے. ان چاروں میں جو اختلاف ہے ان کی عدم حقانیت پر دلالت کرتا ہے. اب دیکھیں یہ ہاتھ کھولنے اور باندھنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں اہل سنت کا کوئی ایسا مذہب بھی نہیں ہے جو کہتا ہو کہ ہاتھ باندھنا واجب ہے. ہاتھ باندھنے میں اگر سب سے زیادہ جو سخت ہے وہ حنفی ہے، اور حنفی بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ کھولنا مکروہ ہے، کراہت رکھتا ہے. وہ بھی نہیں کہتے ہاتھ کھولنا حرام ہے یا ہاتھ باندھنا واجب ہے. اور شافعی اختیار دیتے ہیں آپ کو، مالکی کہتے ہیں ہاتھ کھولنا واجب ہے. یعنی حنبلی تو خود اہل حدیث ہیں، وہ حدیث کو فالو کرتے ہیں، مقلد ہے ہی نہیں ہے، اور وہ ضعیف حدیث کو بھی لے کر اس کو مان لیتے ہیں اور اپنے لیے سرنامہ کلام بنا لیتے ہیں. ان کی تو بات یہ لاتے ہیں، تینوں مکتب جو ہے جو مقلد کہلاتے ہیں اور ان کے جو آئمہ ہیں مقلد کہلاتے ہیں، ان تینوں میں بھی زمین و آسمان کا آپس میں اختلاف ہے. اور بعض اوقات ہمارے ساتھ ان کا اختلاف اتنا نہیں ہوتا جتنا آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی آپس میں جو لڑائیاں رہی ہیں، آپس میں ان کی جنگیں رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو لان تان کی ہے، اس کی کئی مثال نہیں ہے. کہ مثلا شافعیوں نے ایک حدیث بیان کی، ایک حدیث گڑی اس کے ابو حنیفہ کے خلاف. ابو حنیفہ نے کئی حدیثیں ادریس شافعی کے خلاف گڑی. اور ہمارے آئمہ کا ایک بات پر متفق ہونا، ایک دوسرے کی تائید کرنا بتا رہا ہے کہ جس طرح قرآن صامت میں اختلاف نہیں ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ایک ہے، اس میں تناقض نہیں پایا جاتا. اس طرح ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ علی مولا مشکل کشا سے لے کر آخری امام تک ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا. اختلاف ان میں بالکل نہیں پایا جاتا. تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے امام ہادی علیہ السلام نے یہ زیارت جامعہ ہمیں تعلیم فرمائی. زیارت جامعہ کبیر کے نام سے مشہور ہے. امام اس میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان آئمہ پر، ان اماموں پر جو ہدایت کے امام ہیں. یعنی امام نے ایک جملہ اس میں پیغام دے دیا، صرف نے کہا کہ آئمہ پر میرا سلام ہو. ممکن ہے بعض لوگوں نے مقابلے میں امام بنا دیے تھے نا، جس طرح علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انا صدیق الاکبر وانا فاروق الاعظم. لوگوں نے مقابلے میں حدیثیں کر لی تھی، لوگوں نے مقابلے میں القاب دے دیے تھے. حدیث دیکھی کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، فوراً حدیث بنا دی کہ اس طرح حدیث بنائی کہ ان اول والثانیہ سید کہول اہل الجنہ وہ شیوخ اہل جنہ بنا دی مقابلہ میں. یعنی امام یہاں پر امام ہادی نقی بتا رہے ہیں کہ لوگوں بدگمانی میں مبتلا نہ رہنا، غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا. میرا سلام ہو ان آئمہ پر جو ہدایت کے امام ہیں. یعنی امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہادی ہو، جس طرح قرآن کی پہلی نشانی ہے ہدی للمتقین. قرآن کی پہلی نشانی ہے، قرآن صامت کی پہلی نشانی ہے، پہلی نشانی ہے کہ ہدایت کرے. ہدایت کر رہا ہے تو قرآن ہے، ہدایت نہیں کر رہا تو قرآن نہیں. اور اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہمارے پاس آپ کی حدیثیں آتی ہیں
ہم کس طرح جج کریں کہ کون سی حدیث آپ کی ہے یا نہیں؟ بلکہ میں کہوں کہ امام نے اس طرح کہا ہوگا کہ کون سی حدیث ہے، کیونکہ جو امام کی حدیث نہیں ہے، انسان امام سے منسوخ کی گئی ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے، اس کو حدیث کہنا بھی صحیح ہے، مگر